السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل میں ہوں محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پالنپور جنرل ٹاپک۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 4-5 دن قبل یعنی تقریباً 17 مئی کو مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے اہل خانہ کے ساتھ جو سڑک حادثہ ہوا جس میں مفتی صاحب کی بہو اور پوتے کا انتقال ہو گیا، تو بہو کے متعلق محمد حبان بیگ قاسمی علی گڑھی نے جو باتیں لکھی ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے جو مضمون لکھا ہے اس مضمون کا عنوان لگایا ہے کہ ایک بہو جو بیٹی تھی اور ایک بھابھی جو ماں تھی۔ محمد حبان لکھتے ہیں کہ حضرت اقدس مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جب حاضری کا سلسلہ بڑا اور حضرت سے قلبی تعلق اور قرب میں اضافہ ہوا تو سب سے پہلے راشدہ بھابھی کے نام سے کان آشنا ہوئے۔ یہ مفتی صاحب کے فرزند ارجمند مولانا احمد سعید صاحب کی اہلیہ محترمہ اور حضرت کی سب سے زیادہ خدمت کرنے والی بہو تھی۔ اگرچہ حضرت کی سبھی بہوئیں حضرت کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھتی تھی، لیکن یہ بات پورا گھر جانتا اور مانتا ہے کہ راشدہ بھابھی کچھ خاص تھی۔ ان کا حضرت مفتی صاحب کے تعلق سے خدمت کا جذبہ اور چھوٹی سے چھوٹی چیز کا خیال رکھنا، ہر وقت اور ہر تھوڑی دیر بعد مزاج پوچھتے رہنا، ہر وقت دوا دینا، مزاج کے مطابق کھانا بنانا، اور اگر حضرت کی طبیعت میں کچھ جھنجھلاہٹ ہو یا طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے مزاج برابر نہ ہو تو خوش اسلوبی سے ہر طرح کی باتوں کو سن لینا، غلطی نہ ہونے کے باوجود خوشامدیں کرنا، کھلا کر خوش ہونا اور نئی نئی چیزیں بڑی محنت سے پکانا، خدمت کو اپنی سعادت ہی نہیں بلکہ اپنا فریضہ سمجھنا اور اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے نہایت بشاشت اور خوشی کے ساتھ تیار رہنا اور مزید بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنا، یہ وہ چیزیں تھیں جو راشدہ بھابھی کو ممتاز کرتی تھی۔ حقیقت سے ناواقف شخص اگر اس سارے برتاؤ کو دیکھتا تو یقین کرتا کہ یہ بہو نہیں بیٹی ہے۔ دراصل حضرت کے ہمدم اور ہمراز اور دکھ درد کے ساجی، جامعہ نور العلوم گٹھامن کے زیوکار محتمم، جنہیں سب گھر والے محمد چچا کے نام سے یاد کرتے تھے، مفتی صاحب سے ان کو اور مفتی صاحب کو ان سے جو قلبی اور والہانہ تعلق تھا وہ پورے گھرانے میں زبان زد تھا۔ راشدہ بھابھی ان کی لاڈلی صاحبزادی تھی اور احمد بھائی حضرت مفتی صاحب کے فرزند ارجمند۔ ظاہر ہے کہ حضرت اور محمد چچا نے اپنی مخلصانہ دوستی اور دیرینہ رفاقت کو اس رشتہ داری کے ذریعے مزید مستحکم کیا تھا۔ للہ فی اللہ محبت و مودت کی مثال دیکھنی ہو تو محمد چچا کی حضرت سے محبت اس کی اعلیٰ ترین مثال تھی۔ ان کا پورا گھرانہ، بیٹے بیٹیاں، داماد بہوئیں، سب گویا مفتی صاحب کی خدمت کے لیے وقف تھے۔ کیسی بھی مشکل یا کوئی بھی پریشانی ہو وہ اس کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر اٹھا لیتے اور مفتی صاحب کو اشتغال بالعلم کے لیے فارغ چھوڑ دیتے۔ ذرا سی طبیعت خراب ہونے کی خبر ملتی کہ وہ گجرات سے ایسے بھاگ کر آ جاتے جیسے دروازے کا کوئی پڑوسی بھاگ کر آیا ہو۔ اللہ جل شانہ ان کو اس خلوص و وفا پر بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے، آمین۔ اور پھر جو تعلق محمد چچا کو حضرت سے تھا وہی کیا کم تھا کہ اوپر سے بہو کی شکل میں راشدہ بھابھی نے جو مثالی تعلق اور خدمت کا نمونہ پیش کیا وہ ناقابل بیان ہے۔ راشدہ بھابھی حضرت کی سب سے زیادہ مزاج شناس تھی، طبیعت کے اتار چڑھاؤ کو فوراً بھاپ لیتی تھی۔ ہم نے محسوس کیا کہ اگر بیمار ہو تو وہ بے چین ہو جایا کرتی تھی۔ پردہ کے پیچھے سے حضرت کے خدام کو ہر طرح کی تیمارداری کی ہدایت مسلسل آتی رہتی۔ حضرت سے تعلق کا یہ عالم تھا کہ وہ حضرت سے متعلقین اور خدام کی بھی بڑی قدر کرتی تھی اور ہر دعوت اور ہر خاص موقع پر سب کو یاد رکھتی تھی۔ گھر میں غالباً وہی ایسی اکلوتی بہو تھی جنہیں حضرت اپنی بیٹی کی طرح مانتے تھے۔ کوئی بات حضرت سے منوانی ہو تو وہی پورے گھرانے کی وکیل ہوتی تھی۔ حضرت سے ایک بیٹی کی طرح بات کرنا،
ضد کرنا، خوشامد کرنا، کبھی ناراض ہو جانا پھر مان جانا، اور حضرت ناراض ہو تو معافی مانگ لینا، منا لینا، یہ ایک ایسا عجیب سا رشتہ تھا کہ دیکھ کر رشک ہوتا اور بے ساختہ زبان پر آتا، اور بارہا سنا گیا کہ راشدہ بہو نہیں، وہ تو بیٹی ہے بیٹی۔ وہ مفتی صاحب کے ہر دکھ درد کی شریک تھی۔ وہ کسی پریشانی پر حضرت مفتی صاحب کو ایسے تسلی دیتی تھی جیسے کوئی بہت محبت کرنے والی بیٹی اپنے باپ کو دیتی ہے۔ واقعی وہ ممتاز تھی، وہ ایک مثال تھی۔ وہ محمد چچا کی حضرت سے عقیدت و محبت کا پرتو اور عکس جمیل تھی۔ ان کی حضرت سے محبت ہی کا نتیجہ تھا کہ تمام بچوں میں راشدہ بابی کے بچے سب سے زیادہ حضرت سے لگتے تھے۔ شہید حفیظ مرحوم حضرت کی پیٹھ پر لد جاتا اور حضرت اس کے خیال سے تھوڑا ہلنے لگتے، اور زینب تو حضرت کے سامنے اماں بنی پھرتی تھی۔ وہ مفتی صاحب کی گود کو اپنی جاگیر سمجھتی تھی۔ مجال تھی کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی اور بچہ مفتی صاحب کی گود کی طرف بڑھ سکے۔ حضرت مفتی صاحب بخاری شریف کا درس دے کر تشریف لاتے تو اگرچہ 2-2.5 گھنٹے کے مسلسل درس کی وجہ سے تھکے ہوتے، لیکن اپنے حجرے میں تشریف لے جانے سے پہلے زینب کو آواز دے کر بلاتے اور اس کے ساتھ پھر کمرے میں داخل ہوتے۔ وہ بلا شبہ حضرت کی سب سے لاڈلی پوتی تھی۔ اللہ جل شانہ اس کو صحت عطا فرمائے اور عافیت کے ساتھ لمبی زندگی مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آگے محمد حبان لکھتے کہ یہ ساری تفصیل اس لیے لکھی کہ اندازہ ہو کہ کس طرح راشدہ بابی کا پورا گھرانہ حتیٰ کہ بچے تک حضرت سے لگے ہوئے تھے۔ یہ وہ موریثی تعلق تھا جو محمد چچا کے سینے سے پھوٹا تھا اور راشدہ بابی سے ہوتے ہوئے پورے گھرانے کے دلوں میں پیوست ہو گیا تھا۔ حضرت کے انتقال کے بعد بھی وہ پورے گھرانے کو جوڑ کر رکھتی تھی۔ وہ فطرتاً بڑی ملنسار، خوش طبع اور سخی تھی۔ حضرت مفتی صاحب کے سبھی فرزند بیک زباں یہ کہتے اور مانتے ہیں کہ راشدہ بابی بہت ہنرمند تھی، گھر بار کو سنبھالنے اور خاندان کو جوڑنے میں ممتاز تھی۔ وہ خاندان کے بچوں، بوڑھوں سب کے لیے کسی نعمت عظمیٰ سے کم نہ تھی۔ بچوں کو کیک، پیزا وغیرہ بنا کر کھلانا، کبھی تفریحاً کوئی سامان بنا کر دکان لگا دینا اور بچوں کا ان سے اسے خریدنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک جوائنٹ فیملی کے آپسی ماحول کو گل و گلزار بنانے کا کام کرتی ہے۔ اور بابی کو دست و قدرت نے ایسے ہی تراشا تھا کہ وہ محبتیں بانٹتی پھرتی تھی، ان کے ہونے سے محفلیں جمتی تھی۔ وہ الفتوں کی ایک کان تھی، ان کا وجود ماحول کی خوشگواری کا استعارہ تھا۔ یہ سب لوگ تو خیر ان کے اپنے تھے، گھر والے تھے، لیکن وہ مفتی صاحب سے تعلق رکھنے والے باہر کے لوگوں کا بھی بے انتہا خیال رکھتی تھی۔ محمد حبان فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ جب شادی کے بعد ولادت کا مرحلہ ہمارے گھر شروع ہوا تو ہر تھوڑے دن کے بعد ان کی تاکیدی ہدایت آتی کہ اب فلاں چیز کھلاؤ، وہ چیز کھلاؤ، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹی کی رحمت نما نعمت سے نوازا تو دعوت کا مطالبہ آ گیا۔ میں نے عرض کیا کہ بھابھی انشاءاللہ ایک ساتھ دعوت کروں گا۔ اس پر ان کا جواب جو اب بھی مجھے بے چین کر دیتا ہے یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اس انتظار میں ہم اس دنیا سے چلے جائیں۔ یہ جملہ جب بھی یاد آتا ہے بے ساختہ آنسو روا ہو جاتے ہیں، دل شرمندہ ہو جاتا ہے کہ بھابھی آپ تو واقعی چلی گئی اور ہم دعوت بھی نہیں کر سکے۔ آگے محمد حبان لکھتے ہیں اپنا ایک واقعہ کہ میری والدہ محترمہ اور بہنیں حضرت کے گھر گئے تو والدہ سے کہنے لگی کہ حبان تو ہمارے گھر کا ایک فرد ہے۔ سبھی گھر والے واپسی پر ان کے اخلاق اور خوش مزاجی کے بیان سے رطب اللسان تھے، اور یہ طرز و انداز ان کا میرے ساتھ ہی خاص نہیں تھا بلکہ حضرت کے سبھی متعلقین کے ساتھ ان کا یہی نہایت عالی اور کمال اخلاق کا معاملہ تھا۔ وہ گویا سبھی کی بھابھی تھی، اور بھابھی بھی وہ جو ماں کہلائے جانے سے کم نہ تھی۔ ان کی ایک حادثے میں شہادت کی خبر سن کر نہ جانے یادوں کے پردے پر کتنے واقعات رونما ہونے لگے۔
آنکھیں ان پر مہر ثبوت کرتی رہی۔ آج بھی ان سطروں کو لکھتے ہوئے آنکھیں آنسو کی سوگات پیش کر رہی ہے۔ ایک سیل روا ہے جو بار بار دل کے جذبات کو بہا لے جاتا ہے، لیکن یہ سلسلہ ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لیتا، اور تھمے بھی تو کیوں؟ ایک اجنبی دریا میں ماں جیسی ایک اجنبی باپی کا ایسا خلوص اس دور میں کہاں مل سکتا ہے؟ آگے محمد ابان لکھتے ہیں کہ میں ان سب خیالات میں گم یہ بھی سوچ رہا تھا کہ نہ جانے اسلامی تاریخ میں کتنی ایسی بافیض عورتیں ہوگی جن کو زمانہ نہیں جانتا، لیکن پس پردہ ان کی خدمت کسی جلیل القدر محدث، عظیم مفسر اور رفیع المرتبہ سے کم نہ تھی۔ راشدہ بابی ان کی ایک تازہ مثال ہے، اور ان کا یہ خلوص اور مفتی صاحب کی یہ خدمت ان کے درجات کی بلندی کے لیے کافی ہے۔ وہ مفتی صاحب کے انتقال کے بعد ٹوٹ سی گئی تھی۔ پہلے والد کا سایہ سر سے اٹھا اور پھر حضرت مفتی صاحب رحلت فرما گئے۔ یہ دو عظیم شان ہے ان کی صحت پر کافی اثر انداز ہوئے۔ یہ سارے درد شاید ان کے سینے میں کہیں دفن تھے، جن کی سوزش ان کے دل کو پگھلا رہی تھی، یہاں تک کہ شہادت نے ان کو ان کے دل کے نہایت قریب لوگوں سے ملا دیا اور ان کے وجود کو ٹھنڈک نصیب ہوئی۔ درد کو رہنے بھی دے دل میں دوا ہو جائے گی، درد کو رہنے بھی دے دل میں دوا ہو جائے گی، موت آئے گی تو اے ہمدم شفا ہو جائے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، پسماندگان اور ہم سبھی کو صبر جمیل عطا فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، شہادت کے اعلیٰ ترین درجہ پر فائز فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور مفتی صاحب کی بہو کے متعلق کمنٹ میں کوئی جملہ ضرور لکھے۔ جزاک اللہ۔